اس ویڈیو میں لیسن نمبر 3 عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کو پڑھا جائے گا. تو چلیے اسے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا پیراگراف آپ بھی پڑھیے. A festival or a cultural event is a celebration of an occasion to create a sense of brotherhood, selflessness, peace, and sacrifice among the people. A festival or cultural event یعنی ایک میلہ یا ثقافتی تہوار is a celebration یعنی اس کو منایا جاتا ہے of an occasion ایک خاص موقع کے لیے کسی خاص موقع کی مناسبت سے to create a sense of brotherhood تاکہ اس کی مدد سے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا ہو. selflessness یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت آپ صرف اپنی ذات کے متعلق ہی نہیں سوچتے بلکہ دوسروں کے متعلق آپ زیادہ فکر کرتے ہیں. پیس یعنی امن اینڈ سیکریفائس یعنی قربانی امنگ دا پیپل لوگوں کے درمیان. تو یہ جو مختلف تہوار اور ثقافتی جو میلے وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کو خاص موقعوں کی مناسبت سے جو منایا جاتا ہے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور احساس اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کیا جائے. آگے پڑھتے ہیں. The celebrations allow the people to rejoice themselves by leaving the daily routines which have made their lives dull and boring. The celebrations allow the people to rejoice themselves جو یہ تہوار منائے جاتے ہیں اس میں جو خوشیاں بانٹی جاتی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں. by leaving the daily routines یعنی اپنی جو روزمرہ کی ان کی مصروفیات ہیں ان کو درکنار کر کے ان سے توجہ ہٹا کر which have made their lives dull and boring جن کی وجہ سے کہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ خاصی بوریت زدہ ہو جاتی ہیں. تو یہ تہوار جو ہے ایک طرح سے انہیں خوشی کا اظہار کرنے کا نہ صرف موقع دیتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے ایک طرح سے تازہ دم کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں. اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں. Different nations of the world have different festivals and cultural events to celebrate. یعنی دنیا کی جو مختلف اقوام ہیں ان کے ہاں مختلف تہوار اور ثقافتی میلے وغیرہ منائے جاتے ہیں. Muslims of the world have two festivals which are celebrated with great religious devotion. مسلمانوں کے ہاں بھی 2 تہوار ہیں کہ جنہیں مذہبی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. One is known as عید الفطر while the other is known as عید الاضحیٰ. ان میں سے ایک جو ہے وہ عید الفطر ہوتی ہے جسے ہم عام زبان میں عام اصطلاح میں چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں. while the other is known as عید الاضحیٰ اور یہ جو دوسری عید ہوتی ہے دوسرا تہوار ہوتا ہے اس کا نام ہے عید الاضحیٰ یعنی بقر عید جسے عام اصطلاح میں بڑی عید بھی کہا جاتا ہے. یہ جملہ آگے کنٹینیو ہوتا ہے. بقر عید known as معاف کیجیے گا یہ جملہ یہاں ریپیٹ ہو گیا تھا اسے اب یہاں سے کٹ کر دیا گیا ہے. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. when the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached مدینہ منورہ after leaving مکہ مکرمہ people told him that they used to celebrate 2 festivals every year. یعنی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کے بعد تو وہاں پہنچنے پر لوگوں نے ان کو بتایا کہ وہ سال میں 2 تہوار منایا کرتے تھے. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked them تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا should I give you better festivals to celebrate every year کہ کیا میں آپ لوگوں کو ہر سال منانے کے لیے اس سے بہتر تہوار نہ دوں. People replied in affirmation یعنی لوگوں نے
اس بات میں جواب دیا، یعنی لوگوں نے ان کو یعنی کہ ان کی اس بات کو قبول کیا، تو اس کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہی بیٹ them ٹو سیلیبریٹ عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ. تو آپ نے انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے کو کہا، یعنی اس کا حکم دیا. اب آگے پڑھتے ہیں. عید الاضحیٰ از سیلیبریٹڈ آن 10th ذی الحج، یعنی عید الاضحیٰ جو ہے اسے یا بقر عید کو 10 ذی الحج کو منایا جاتا ہے. the last Islamic month، یہ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے آخری مہینہ ہوتا ہے. وی سیلیبریٹ عید الاضحیٰ ان دا میموری آف حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو ہم بقر عید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں. اللہ Almighty told حضرت ابراہیم علیہ السلام in a dream to sacrifice his son حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کو کہا. He became ready for that، اور وہ چونکہ اللہ کے حکم کو کبھی بھی نہیں ٹالتے تھے اور وہ اس کے لیے تیار رہتے تھے، تو لہٰذا وہ اس کے لیے اس حکم کو پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بٹ اللہ Almighty sent a ram، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی رحمت سے ایک بھیڑ کو بھیج دیا جس نے کہ جگہ لے لی ان کے بیٹے کی، اور پھر اس کو ذبح کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام sacrificed the ram in place of حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس بھیڑ کو ذبح کر دیا. یعنی اس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کو تعمیل کیا. عید الاضحیٰ از اے ریلیجس فیسٹیول، بقر عید جو ہے یہ ایک مذہبی تہوار ہے. Muslims always celebrate Eid al-Adha with a great religious devotion and enthusiasm. اور مسلمان ہمیشہ بقر عید کو مذہبی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. On this day, Muslims wear new clothes and go to offer Eid namaz. اس روز مسلمان نئے کپڑے پہنتے ہیں اور عید کی نماز کو جاتے ہیں. آفٹر عید نماز پیپل گریٹ ایچ ادر، عید کی نماز کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ عید ملتے ہیں. اٹ از اے پارٹ آف دا سوشل اینڈ کلچرل ٹریڈیشنز، جو کہ معاشرتی اور ثقافتی رسوم کا حصہ ہے. آگے پڑھتے ہیں. ملینز آف گوٹس، شیپ، لیم، یہ لفظ جو ہے اس میں لیٹر بی جو ہے یہ سائلنٹ ہے، اسے لیم پڑھا جاتا ہے. cows and camels are sacrificed after the Eid namaz for the sake of Allah Almighty. یعنی عید کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ تعالیٰ کی خاطر لاکھوں بکرے، بھیڑیں، دمبے، گائے اور اونٹ جو ہیں انہیں ذبح کیا جاتا ہے. 7 people can jointly sacrifice a cow. 7 لوگ مل کر ایک گائے کی قربانی کر سکتے ہیں. کاؤ کا ترجمہ کیونکہ اردو میں گائے ہوتا ہے، لیکن عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ بقر عید پر زیادہ تر بیل کی قربانی کی جاتی ہے، کیونکہ گائے جو ہے چونکہ دودھ دیتی ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے گائے کی جگہ زیادہ تر بیل کا استعمال کیا جاتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. دوز ہو ہیو ارینجڈ این اینیمل فار سیکریفائس سرچ فار اے بچر، یعنی جن لوگوں نے قربانی کے لیے جانور کا بندوبست کیا ہوتا ہے وہ پھر قصائی کی تلاش شروع کرتے ہیں. The meat is divided into 3 equal part، اور پھر گوشت جو ہے اس کے 3 برابر کے حصے کیے جاتے ہیں. 1 for home، ایک حصہ گھر والوں کے لیے. 1 for needy people، ایک حصہ ضرورت مند لوگوں کے لیے. اینڈ 1 for relatives and neighbors، اور جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ
رشتہ داروں اور ہمسایوں کا ہوتا ہے. لیٹر آن the meat is distributed among the neighbors and needy people. اور بعد میں گوشت کو پھر ہمسایوں اور ضرورت مند لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. People go to meet their relatives. لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں and give them the meat of their sacrificial animal. اور پھر وہ ان کو قربانی کا گوشت بھی دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ مضمون یہاں مکمل ہو جاتا ہے. اس سے متعلق ایکٹیویٹیز کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.